سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وقت یہ کہا کرتے تھے کہ میں گیا، میرے ساتھ ابو بکر تھے اور عمر تھے، میں بیٹھا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے، میں نے سفر کیا، میرے ساتھ ابو بکر تھے، عمر تھے۔ یہ اکثر دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کہیں بھی جاتے، آپ کی صحبت میں یہ دو شخصیت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت موجود ہوا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسے کردار ہیں کہ دیکھا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باڈی گارڈ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایسا آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام نہیں کرتا تھا، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، عمر رضی اللہ عنہ کہہ اٹھتے تھے، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب سے مسلمان ہوئے، مسلمانوں کو طاقت ملی، اسلام کو طاقت ملی، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہی ہے میرے بھائیوں کہ جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، سارے لوگ چپکے چپکے گئے۔ جب جس کو موقع میسر ہوا مکہ سے نکلے اور چپکے چپکے مدینے جانے کی کوشش کی اور اس طرح سے ہجرت کر کے گئے۔ لیکن واحد شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن پہلے خانہ کعبہ میں آئے اور آ کر کے اعلان کر دیا کہ لوگوں سن لو، کل عمر ہجرت کرنے جا رہا، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہا ہے۔ جس شخص کی یہ طاقت ہو اور جس شخص کے اندر جرت ہو کہ وہ اپنے بیٹے کو یتیم کر دے، اپنی بیوی کو بیوہ کر دے، وہ ضرور میرے ساتھ جو ہے مقابلے کے لیے آئے۔ اور اس طرح سے علی الاعلان حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت مدینہ کی۔ کو کسی شخص کے اندر جرت نہیں تھی، وہ طاقت نہیں تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو روک سکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں شریک رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بدری صحابی بھی ہیں، احد میں شریک ہونے والے صحابی بھی ہیں، خندق میں شرکت کرنے والے صحابی رسول بھی ہیں، اور اسی طریقے سے جب بیعت رضوان ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بیعت کی، اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے ہاتھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دے کر کے بیعت کی تھی۔ فتح مکہ کا موقع ہو، غزوہ حنین کا موقع ہو، غزوہ تبوک کا موقع ہو، ہر موقع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ عمر، ان کی خدمتیں کیا ہیں۔ سامعین کرام، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ سب سے بڑی خدمت ہے کہ ان کی زندگی میں اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خواب پورا ہوتے ہوئے نظر آیا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس کنواں سے میں پانی اٹھا رہا ہوں بالٹی کے ذریعے سے۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دونوں آئے
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو ہے اٹھانا شروع کیا، بیکٹ سے بالٹی سے پانی اٹھانا شروع کیا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 2 سے 3 مرتبہ اٹھائے اور اس طریقے سے جو ہے کمزور نظر آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ رحم کرے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پانی اٹھانا شروع کیا، وہ بالٹی بڑی ہو گئی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اتنی تیزی سے پانی اٹھانا شروع کیا، اتنی تیزی سے پانی اٹھانا شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کسی بھی ایسے بہادر شخص کو، ایسے شہزور شخص کو، ایسے طاقتور شخص کو نہیں دیکھا کہ اتنے بڑے بالٹی میں پانی اٹھاتے گئے تیزی کے ساتھ اور تھکے بھی نہیں، اور یہاں تک کہ سارے لوگ سیراب ہو گئے، سارے لوگوں کے اونٹ سیراب ہو گئے، اور اس طریقے سے جو لگن تھا، جو حوض تھا، وہ بھی لبالب بھر گیا، بلکہ وہاں سے اچھلنے لگا پانی۔ اتنا تیزی سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پانی اٹھایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس خواب کی تعبیر دین ہے، اس خواب کی تعبیر دین ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی اسلام پھیلے گا، مگر اس قدر نہیں پھیلے گا جتنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام پھیلے گا، دنیا کے کونے کونے تک پہنچے گا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اسلام۔ یہ خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے ہی خلیفہ بنے، اسلامی فوجوں میں نوجوان کو بھرتی کیا اور تمام نوجوانوں کو اور تمام سپاہیوں کے لیے تنخواہ مقرر کر دی، سیلری مقرر کر دی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دشمنان اسلام کی طرف لشکر کشی کی اور تمام ممالک پر چڑھتے چلے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے، ایک ملک سے دوسرا ملک، دوسرا ملک سے تیسرا ملک، تیسرا ملک سے چوتھا ملک، اس طرح سے فتح ہوتا چلا گیا۔ آپ دیکھیے اتنے تفصیل کا موقع نہیں ہے، مگر نہ صرف انہی باتوں کو اگر بیان کیا جائے تو خطبے کا وقت ختم ہو جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو جنگیں ہوئیں، جو جہاد ہوئے، اس میں شام، ملک شام فتح ہوا، ملک مصر فتح ہوا، عراق فتح ہوا، ایران فتح ہوا، ارمانیہ فتح ہوا، اذربائیجان فتح ہوا، حمص فتح ہوا، مدائن فتح ہوا، اصفہان فتح ہوا، موصل فتح ہوا، کرمان فتح ہوا، لیبیا فتح ہوا، اناطولیہ فتح ہوا، یروشلم فتح ہوا، مکران فتح ہوا، خراسان فتح ہوا، برجستان فتح ہوا، سجستان فتح ہوا، اور اس طرح سے ملک کے اوپر ملک فتح ہوتے چلا گیا۔ بلکہ یہ تاریخ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے اس بات کو لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنے جو ہے اسلامی ریاست پھیلے کہ 22,51,030 مربع میل پر پھیلا ہوا ریاست اسلام تھا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ تو اور انہی کے زمانے میں کیسر و کسرا جیسے سپر پاور، اس زمانے کے سپر پاور یہ کیسر و کسرا کے بادشاہ ہوا کرتے تھے، عراق اور ایران کے بادشاہ، اور ان کو بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے فتح کر لیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاؤں تلے آ گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، اتنا زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا کہ ایک ایک مسلمانوں کے لاکھوں سے زیادہ جو ہے حصے میں آئے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان مال کو جب جمع کیا گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مال کے ڈھیر کو دیکھا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا عمر آج کیوں روتے ہو، کیا وجہ ہے؟ آج تو خوشی منانے کا دن ہے، آج تو آدمی کو حساس و بساس نظر آنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ لوگوں میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مال آنے کے بعد ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ فتنے آتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
عدل و انصاف کے ساتھ وہ مال مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ بھی بڑی خدمت ہے کہ ہجری تاریخ کا آغاز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہوا اور آج تک ہجری سال چلتے آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید جو جمع کیا گیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے مشورے سے ہی جمع کیا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو سنت جو ہے رہ گئی تھی وہ تھی باجماعت نماز تراویح پڑھنا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ پڑھا کر کے صرف اس خدشے سے جو ہے رک گئے تھے کہ کہیں یہ فرض نہ کر دیا جائے۔ اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے تو ایسی صورت میں فرض تو کیسے ہو سکتا ہے، وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی سنت کو زندہ کیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ بھی شامل ہے کہ انہوں نے فوج کو بھرتی کیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے تنخواہیں مقرر کر دی، مسافر خانہ بنوائے، جیل خانہ بنوائے، پولیس محکمہ، قاضی اور عدالت کا نظام بنایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پہلے یہ نظام کسی میں نہیں تھا، کسی میں نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ عدالت کا جو نظام چل رہا ہے، جج، وکیل، یہ سارے چیز حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے شروع کیا تھا۔ سامعین کرام، نئے نئے شہر کو بسایا، جیسے کہ کوفہ بصرہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بسایا گیا، اور اس طرح سے صوبوں کو اور ضلعوں کو جو ہے سنبھالنے کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس کا افسر اعلیٰ بنایا، اور اس طرح سے نظام کو چلانے کے لیے جتنا بہتر سے بہتر ہو سکتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک بہت بڑی خدمت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب تک زندہ رہے کسی بھی بڑے فتنے کو ابھرنے نہیں دیا، کسی بھی بڑے فتنے کو جنم ہونے نہیں دیا، بلکہ جیسے کہ بتایا گیا تھا پچھلے جمعہ میں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش تھے، بڑے چالاک تھے، بڑے عقل مند تھے، فہم و فراست کے مالک تھے، دور سے ہی پہچان جاتے تھے کہ یہ فتنہ پنپنے والا ہے اور آگے چل کر کے بڑا فتنہ ثابت ہونے والا ہے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ کو لگا یہ فتنہ کا رخ بدل سکتا ہے تو ایسی صورت میں انہوں نے اسی وقت جو ہے اس کی جڑ کاٹ دی۔ چنانچہ آپ دیکھیے بیعت رضوان کے موقع پر 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے بیعت کی گئی تھی، ایک جھاڑ کے نیچے بیعت کی گئی تھی۔ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ مسلمان جب ادھر سے گزرتے ہیں تو ایسی صورت میں وہاں نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ کے خیال میں آیا عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کہیں لوگ آگے چل کر کے اس درخت کی پوجا نہ شروع کر دیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے درخت کو جڑ سے کٹوا دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ کبار صحابہ ایسے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینے میں روکے رکھا۔ ان کے زمانے میں باہر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ اس کی دو بڑی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جو ہے خلافت سنبھالنے اور پوری دنیا میں جو خلافت چل رہی تھی اس خلافت کے تمام امور کو انجام دینے میں مشورے کی ضرورت تھی، جو کہ بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ کرتے تھے اور مشورے کے بعد جو ہے امور طے پاتے تھے اور خط کے ذریعے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ان تک پہنچایا کرتے تھے۔ دوسری بڑی وجہ اور اہم وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مدینے میں اس لیے بھی روکے رکھا تھا کہ کہیں یہ صحابہ اگر دوسرے ملکوں اور شہروں میں چلے جائیں گے تو ایسی صورت میں ان کی تعظیم میں لوگ شخصیت پرستی میں مبتلا نہ ہو جائیں، جیسے کہ آج کے دور میں ہم مسلمانوں کی ذہن کو دیکھ رہے ہیں اور کتنے ہی مسلمان شخصیت پرستی میں مبتلا ہے۔ ایک آدمی کو ہی رب بنا بیٹھا ہے اور اسی کو اپنا کتاب و سنت سے بھی زیادہ ترجیح دیا ہوا ہے۔
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ بھی دیکھیے جو کہ عقیدے کا مسئلہ ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ زندگی میں کوئی جنگ نہیں ہاری۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے تب بھی جیتے، اور جب اسلام قبول کر لیا اور جس جنگ میں کمانڈر بن کر کے گئے، جس جنگ میں وہ نکلے، وہ جو ہے فتح یاب ہوتے ہوئے نظر آئے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات اٹھی کہ جس جنگ میں خالد ہوں گے وہ جنگ جیتی جائے گی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فوراً سے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ پہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر بنا دیا۔ سامعین کرام، کمانڈر بنانے کی وجہ اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ان کے مقام سے ہٹانے کی وجہ صرف یہ تھی کہ کہیں مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ نہ بیٹھ جائے کہ خالد کی وجہ سے جنگ جیتی جا رہی ہے، حالانکہ جنگ کا جیتنا وہ تو اللہ رب العالمین کی فتح و نصرت سے ہے، اللہ رب العالمین کے فضل سے ہے، اللہ رب العالمین کے کرم سے ہے۔ اللہ رب العالمین نہ چاہے تو کوئی بھی آدمی کی کوئی طاقت نہیں، لہذا اللہ رب العالمین مسلمانوں کو فتح یاب کر رہا تھا۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے ذہن دوسرے طرف پھر رہے ہیں اور عقیدے کا مسئلہ جو ہے بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جو ہے جنگ جیتی جا رہی ہے۔ لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو کمانڈر ان چیف بنا کر کے یہ ثابت کر دیا کہ لوگوں خالد کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ اسلامی قوت ہے، ایمانی قوت ہے جو اللہ رب العالمین اپنا فضل ان کے اوپر کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص صبیغ بن اصل تھا جو بیجا سوال کیا کرتا تھا اور قرآن مجید کے جو متشابہات آیات تھے ان کو کریدتا تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو بلایا اور اس کے اوپر کوڑے برسائے اور پھر وہ توبہ کر لیا ان چیزوں سے۔ الغرض یہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب ایسا موقع انہوں نے دیکھا کہ فتنے کا سبب بن سکتا ہے، انہوں نے فتنے کو جڑ سے کاٹ دیا اور اپنی پوری زندگی میں کوئی فتنہ آنے نہیں دیا۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ عمر فتنے کا دروازہ ہے، جب تک عمر باقی رہے گا تب تک جو ہے فتنہ نہیں پنپے گا، فتنہ نہیں اٹھے گا، لیکن وہ دروازہ جب توڑ دیا جائے گا تو ایسی صورت میں جو ہے وہ دروازہ توڑنے کے ساتھ ہی فتنے ابھریں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل و انصاف دیکھیے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جو تمام امور کو اور تمام خدمات کو کس طرح سے انجام دیا کرتے تھے۔ والی مصر عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، اس کا بیٹا عبداللہ نام ہے، اس نے گھوڑ دوڑ میں ایک مرتبہ حصہ لیا اور کسی مصر کے ایک قبطی غریب جو ہے نوجوان کا گھوڑا جیت گیا۔ اس کی وجہ سے اس کو غصہ آیا، میں گورنر کا بیٹا ہوں، لہذا میرا گھوڑا جیتنا چاہیے تھا، لہذا اس نے ڈنڈے اٹھا کر کے اس کے اوپر دے مارا۔ وہ نوجوان سیدھے مدینہ پہنچا اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرا سنایا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سننے کے بعد فوراً ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ اور عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کو بلا لاؤ اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیٹے کو بھی گرفتار کر لو، دونوں کو گرفتار کر کے حاضر کرو۔ چنانچہ دونوں کو گرفتار کر کے حاضر کیا گیا۔ یہ حاضر کرنے کے بعد اس شخص سے کہا گیا کہ تم کو جس طریقے سے اس نے مارا تھا اسی طریقے سے تم بدلہ لے لو۔ چنانچہ وہ بدلہ لے لیتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تم اس کے باپ کو بھی اسی طرح سے مارو، وہ معذرت کر لیتے ہیں، نہیں مارتے ہیں۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے
کہ بیٹے نے جرم کیا اس کی وجہ سے وہ مار کھایا، لیکن میں کیوں مار کھاؤں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے کیونکہ تمہاری وجہ سے، تمہاری تربیت کی وجہ سے اس کو یہ جرت ہوئی ہے۔ وہ جرت صرف اس وجہ سے ہوئی ہے کہ تم ایک گورنر کے بیٹے ہو، تم اونچے پد کے اور اونچے پوسٹ میں بیٹھے ہو، اس وجہ سے اس کو یہ ہمت ملی ہے، لہذا تم نے جو تربیت نہیں کی ہے اس وجہ سے وہ مارے گا۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا عدل تھا، یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا انصاف تھا۔ لہذا وہ نوجوان جس کو مارا گیا تھا اس نے اس کے باپ کو مارنے سے انکار کیا اور کہنے لگا عمر جب تک زندہ ہے غریب کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ ایک واقعہ نہیں، اگر واقعہ بیان کرنے پر آ جائیں تو معزز سامعین دسیوں واقعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف پر مبنی ہیں، وہ بھی صحیح واقعات ہیں۔ ایک اور واقعہ میں بیان کر دوں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا عدل اس قدر عدل تھا کہ آدمی جو ہے حیران رہ جائے کہ ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نیا لباس پہن کر کے خطبہ دینے کے لیے چڑھے، سامنے سے کسی شخص نے کہا کہ عمر تم اس وقت تک خطبہ نہیں دو گے جب تک کہ یہ جواب نہ دے دو کہ ہم میں سے ہر شخص کو ایک ایک چادر ملی تھی مال غنیمت کی، ہماری چادر میں تو قمیص نہیں بن پائی، تمہاری چادر میں قمیص کیسے بن گئی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتر گئے، اترنے کے بعد کہا کہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیٹا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ لوگوں سنو، میرے ابو کے جو کپڑے تھے وہ پیوند لگے کپڑے تھے، کئی کئی پیوند تھے اس میں اور ایک ہی جوڑے کپڑے تھے۔ میں نے جب دیکھا کہ ابو کی حالت یہ ہے تو ایسی صورت میں جو ان کی ایک چادر ملی تھی اور میرے حصے میں ایک چادر ملی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر ابو کو دے دیا اور اسی سے انہوں نے قمیص بنا لی۔ یہ عدل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ بار بار جنت کے جو ہے خوشخبری پانے والے صحابی رسول ہیں، اور جنت کی چھوڑیے کیسر و کسریٰ ان کے نام پر لرز جانے والے، خوف کھانے والے اس قدر عظیم صحابی رسول ہیں، لیکن ایک عام مسلمانوں کو بھی ان کی خلافت میں یہ حق ہے کہ اس کو پوچھے گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ عدل و انصاف کا نمونہ پیش نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسے عدل و انصاف کا حکمراں لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں۔ سامعین کرام، پھر آخری عمر آتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اللہ رب العالمین سے بارہا یہ التجا کرتے تھے، دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ تیرے راستے میں شہادت کی موت عطا کر، وجعل موتی فی بلد رسولک۔ یہ دونوں باتیں تھوڑی الگ تھی۔ شہادت کی موت ہوگی تو ظاہر سی بات ہے مدینے سے باہر ہوگی، اور اگر شہادت کی موت نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں مدینے میں ہوگی، لیکن وہ دونوں چیز مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین قبول کر لیتا ہے۔ فیروز ابو لولو زہر آلود خنجر لے کر کے آیا اور عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے، فجر کا وقت تھا، وہ جسٹ پیچھے کھڑا ہوا، پہلی رکعت تھی اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اوپر حملہ کر دیا، اور حملہ ایسا کیا کہ 6 وار عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر اس خنجر سے مارا، اور اس میں سے ایک خنجر ایسی تھی کہ ناف کے تھوڑے نیچے چلا گیا اور اسی سے جو ہے آنت بھی کٹ گئی، جس کو آپ لوگ بوٹی کہتے ہیں، بوٹی کی جو ہے نالی ہوتی ہے وہ بھی کٹ گئی، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اسی حالت میں پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو جو ہے پکڑ کر کے آگے کر دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ ادھر تڑپ رہے ہیں، سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی امامت میں نماز مکمل کی۔ ادھر یہ مجوسی غلام فیروز جو ہے بھاگا، اور بھاگتے ہوئے باہر میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی، اس نے ان کے اوپر بھی حملہ کیا اور 13 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو زخمی کر دیا، اس میں سے 9 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی زخم سے مر گئے اور شہید ہو گئے، اور ان میں سے کچھ بچے۔ اور جب ایک صحابی رسول نے اپنی چادر اس کے اوپر ڈال دی، اس کو لگا کہ اب میرا زندہ رہنا مشکل ہے، تو اس نے اپنے ہی خنجر سے اپنے کو خودکشی کر لی،
اور اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب نماز مکمل کی گئی ان کو گھر لے جایا گیا. اس کے بعد 3 دن تک عمر رضی اللہ عنہ بچے رہے اور پھر اسی حالت میں انتقال کر گئے, شہید ہو گئے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حالت یہ بنی کہ لوگ جب دودھ ان کو پینے کے لیے دیتے تھے, پیٹ کی اس نالی سے جو کٹ گئی تھی وہ اس سے نکل جاتا تھا, کوئی بھی غذا ٹک نہیں پا رہا تھا. یہ دیکھ کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یقین ہو گیا کہ عمر اب زیادہ دن نہیں رہیں گے. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے انہی موقع پہ کئی بڑے کام کیے. پہلا کام, انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ جاؤ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے وہیں پہ میری جگہ کے لیے تم مطالبہ کرو. چنانچہ وہ جاتے ہیں. جانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ پہلے ہی سے اس خبر کو سن چکی تھی, وہ رو رہی تھی. بیٹا جاتا ہے, جا کے ان سے اجازت لیتا ہے, اماں میرے ابو طلب کر رہے ہیں اس جگہ کو, کیا آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ وہ بھی اجازت دے دیتی ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کیا خبر ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو خواہش تھی وہ خواہش پوری ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے گئے, وہ مسکرائے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ بہت بڑی آرزو تھی جو مکمل ہوئی. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسی حالت میں فجر کے تھوڑی دیر بعد ہوش رہا. جب بے ہوش ہوئے تو عصر کے وقت ان کا ہوش آتا ہے. ہوش آتا ہے تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا وقت چل رہا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عصر کا وقت چل رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے جلدی سے وضو کرواؤ تاکہ میں نماز پڑھوں. معزز سامعین, یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کھانے نہیں بن رہا ہے, جو کھا رہے ہیں حالات یہ ہے کہ 6 کھنجر ان کے پیٹ پر لگی ہے اور اس طرح کے زخمی ہیں, کھڑے نہیں ہو سکتے, بیٹھ نہیں سکتے. اس حالت میں بھی نماز کی اتنی اہمیت انہوں نے اپنی رعایا کو سمجھا دیا, تمام مسلمان کو پیغام دے دیا اس سے کہ نماز کتنے عظیم عبادت ہے, کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑی جا سکتی. آج ہم سستی اور کاہلی تھوڑی لگے, تھوڑا کام کر کے تھک گئے, نماز چھوڑ دیتے ہیں. تھوڑی نیند کی آرام, فجر کا وقت ہے, تھوڑی آرام کی نیند لگ رہی ہے, نیند کو پانے کے لیے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اس سے ہم درس لیں, سبق حاصل کریں معزز سامعین. اسی طریقے سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر 3 دن کے بعد انتقال ہو جاتا ہے, شہید ہو جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبر کے بازو میں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے. اور اس طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی, قبر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خواب مکمل ہوئے. انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ میرے گود میں 3 چاند آ کے گرے ہیں, ایک چاند نبی ہیں, دوسرے چاند حضرت ابو بکر ہیں, تیسرے چاند حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.